درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ اب سورہ کلی شاعر الطاف حسین حالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اسی مسدس کے صفحہ 43 پر لکھا ہے، زمانے کا دن رات ہے یہ اشارہ کہ ہے آشتی میں میری یہاں گزارا، نہیں پیروی میری جس کو گوارا، مجھے ان سے کرنا پڑے گا کنارہ، صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اس بند میں شاعر نیچریت حالی صاحب نے اسی مضمون کو پیش کیا ہے جسے متکلم نیچریت شبلی صاحب اپنی مثنوی صبح امید میں پیش کر چکے ہیں کہ اب زمانے کی رفتار بدل گئی، ہوا کا رخ پھر گیا، لہٰذا پرانے دین و مذہب، پرانے عقائد و مسائل اور پرانی تہذیب و معاشرت کو چھوڑ دو۔ اس وقت جس طرف کی ہوا چل رہی ہے اسی طرف کو چلو، یعنی یورپی تہذیب سیکھو، یورپی معاشرت اختیار کرو۔ بیکن کے جدید فلسفے، کپلر کی نکتہ آفرینیوں، نیوٹن کے مسائل پر جو یقینی ہیں ایمان لاؤ۔ ان اشعار کا منافی اسلام ہونا ہمارے بیانات سابقہ سے واضح و روشن ہو چکا ہے۔ یعنی یہ جو اس نے کہا، یہ جو شعر میں اشعار کے اندر کہ وہی پرانی روش پہ چل رہے ہو، ہمیشہ کشتی جو ہے ایک ہی رخ پہ نہیں چلتی ہے، کبھی ادھر چلتی ہے کبھی ادھر چلتی ہے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ادھر چلو جدھر ہوا چل رہی ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو فرماتے ہیں اس کا بیان تو پیچھے ہو چکا کہ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ ہوا کدھر کی ہے، ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ قرآن کا فرمان کیا ہے، احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں اختصاراً صرف ایک ہی ارشاد الہی پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ حکم مانو تم اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ آیت کریمہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی ایمان و اسلام ہے، اور اللہ و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے منہ پھیرنا ہی کفر و ارتداد ہے۔ اور اس میں زمانے کی ہوا کی مخالفت و موافقت کی کوئی قید ہرگز نہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جس وقت زمانہ تمہارا دوست اور ہوا تمہارے موافق ہو اس وقت تو خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اور جب زمانہ تمہارا دشمن اور ہوا تمہارے خلاف ہو اس وقت خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے منہ پھیر لو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ بلا کسی قید کے صاف اور واضح طور پر علی الاطلاق فرما دیا کہ زمانہ تمہارا دوست ہو یا دشمن، زمانے کی ہوا تمہارے موافق چل رہی ہو یا تمہارے خلاف، ہر حال میں خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ماننا یہی ایمان و اسلام ہے، اور اسی پر بقدر قدرت و بشرط استطاعت عمل کرنا فرض ہے۔ جو شخص باوجود قدرت و باوصف استطاعت زمانے کی دشمنی کا حیلہ، ہوا کے ناموافق ہونے کا بہانہ پیش کر کے خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے منہ پھیرے وہ کافر ہے، خدا اس کا دشمن ہے، والعیاذ باللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح کی بات آج بھی لوگوں میں ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو دیکھتے نہیں ماحول کیسا ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، بس وہی ایک بات کرتے ہیں، ان سے بچو، وہابیوں سے دور رہو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے رشتہ نہ کرو، ان سے ناطے داری نہ کرو، ان کو بھگاؤ، مسجد سے نکالو۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ زمانے کو دیکھنا چاہیے، حالات کو دیکھنا چاہیے، اتنا دیکھیں گے تو کیسے رہ سکیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے، اس طرح کی بات لوگ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو متسلب ہیں، پکے ایمان والے ہیں، ان کو بھی مذبذب اور ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں۔
مذبذب بنانا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ڈگمگانا چاہتے ہیں کہ تسلط ختم ہو جائے، استقامت ختم ہو جائے، معاذ اللہ ہر ایک سے ملے، ہر ایک کے وہاں رشتہ داری کرے، ہر ایک کے ساتھ جائے، کوئی مطلب نہ ہو۔ یعنی دین کیا ہے، ایمان، یہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ جو یہ کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ ہے کہ وہ سب کچھ گوارا کر سکتا ہے مگر شریعت کے خلاف گوارا نہیں کر سکتا۔ اور جب کوئی کسی کو دیکھے کہ شریعت پر اتنی مضبوطی سے قائم ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے ان وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کا، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ اٹھو، صاف حدیث مبارک میں بیان فرما دیا گیا، تو ایمان والا تو یہ دیکھ کر کے خوش ہوگا کہ جیسے یہ بچ رہا ہے ہمیں بھی اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر جس کے اندر ایمان کی رمق نہ ہو، جس کے اندر جذبہ اسلام نہ ہو اور شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ اسی طرح پلپلوں والی باتیں کرے گا اور خود جیسے پلپلا ہوگا دوسرے کو بھی پلپلا بنانا چاہے گا۔ مگر ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اس کے ایمان کو مذبذب کرنا چاہتا ہے اور اس کو پلپلا بنانا چاہتا ہے تو سچا سنی جو ہوتا ہے وہ ایسوں سے بھی الگ ہو جاتا ہے، ایسوں سے بھی دور ہو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اکیلے رہ جائیں، تنہا رہ جائیں۔ یہی کربلا کے میدان میں امام حسین نے سبق دیا ہے، یہی ہمارے بزرگان دین نے سبق دیا ہے کہ تنہا رہنا پڑے تو رہ لو مگر ایمان کو ہرگز جانے نہ دو، اسلام کا دامن، شریعت کا دامن ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹنے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ بنائے اور تمام بد مذہب و بد دینوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلح کلیوں کے بھی مکر و قید و فریب و شر سے بچائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔